بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب تک کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں پرویز محمود۔ ملک بھر میں یوم پاکستان بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں لڑاکا طیاروں کی گھن گرج میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور کی F-16 پر سلامی۔ فضاؤں کو چیرتے طیاروں نے دشمن کے دلوں پر ہیبت طاری کر دی۔ پاک فضائیہ کے شیر دل دستوں کی شاندار فارمیشن نے دل گرما دیے۔ F-17 تھنڈر جدید ہیلی کاپٹرز اور طیاروں نے شاندار ایروبیٹکس مظاہرے پیش کیے۔ فری فال کے دلکش مظاہرے نے دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ یوم پاکستان پر واغہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی شاندار تقریب ہوئی، جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس دوران ماحول حب الوطنی کے جذبوں سے سرشار رہا، جبکہ فضا پاک فوج زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ رینجرز کے اسپیشل دستے نے شاندار پریڈ کا مظاہرہ کیا، جبکہ ملٹری بینڈ نے فنی صلاحیتوں کے جوہر سے شرکاء کے دل مو لیے۔ خوبصورت ملی نغمے ہر سو بکھرے رہے اور ہر نوجوان پاکستانی پرچم تھامے نظر آ رہا تھا۔ یوم پاکستان پر اعزازات دینے کی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی۔ صدر مملکت نے نمایاں کارکردگی پر سول اور فوجی اعزازات دیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی مفتی تقی عثمانی کے گھر آمد۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ گزشتہ روز قاتلانہ حملے میں بچ جانے والے ممتاز عالم دین مفتی تقی عثمانی کے گھر پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ہمراہ صوبائی وزراء بھی تھے۔ انہوں نے مفتی تقی عثمانی کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے گفتگو میں مفتی تقی عثمانی نے بتایا کہ ان کی گاڑی پر چاروں اطراف سے فائرنگ کی گئی، جس پر مراد علی شاہ نے کہا کہ اللہ پاک نے آپ پر کرم کیا اور آپ کو اور اہل خانہ کو محفوظ رکھا۔ مراد علی شاہ نے واقعے میں سندھ پولیس کے شہید ہونے والے اہلکار کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ شہید اہلکار کے خاندان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ان کے نابینا بچوں کا علاج کرائیں گے اور انہیں تعلیم بھی دلوائیں گے۔ مہاتیر محمد کا پاکستان کا دورہ، سرمایہ کاری کا اعلان۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے پاکستان کو حکومتی اداروں سے بدعنوانی کی روک تھام کے لیے تعاون کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے، بدعنوانی کسی بھی ملک کو غریب بنا دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ اقتدار میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کا عزم کیا۔ مہاتیر محمد کے ہمراہ اعلیٰ اختیاراتی وفد بھی پاکستان پہنچا، جن میں ملائیشیا کی 25 سے زیادہ کمپنیوں کے سربراہ اور بڑے تاجر شامل تھے۔ پاکستان اور ملائیشیا کے مختلف صنعتوں کے تاجروں اور سرمایہ کاروں کی گول میز کانفرنس بھی منعقد کی گئی، جس میں پاکستان میں کارسازی اور مواصلات کے شعبوں میں سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے مہاتیر محمد نے پاکستان میں پروٹون گاڑیوں کا کارخانہ لگانے کا بھی اعلان کیا۔ پرویز مشرف اسپتال سے گھر منتقل۔ سابق صدر پرویز مشرف کو طبیعت بہتر ہونے پر اسپتال سے گھر منتقل کر دیا گیا ہے۔ پرویز مشرف دبئی کے ایک اسپتال میں زیر علاج تھے، جہاں انہیں گزشتہ دنوں طبیعت ناساز ہونے پر اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ نیوزی لینڈ کرائسٹ چرچ سانحے کی یاد میں اجتماعات اذان نشر۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد پر حملے کو ایک ہفتہ مکمل ہونے پر جمعے کو مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ٹی وی اور ریڈیو پر براہ راست اذان نشر کی گئی، جبکہ ملک بھر میں لوگوں نے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ سانحے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سب سے بڑا اجتماع حملے کا نشانہ بننے والی کرائسٹ چرچ کی النور مسجد کے سامنے واقع ہیگلے پارک میں ہوا، جہاں ملک بھر سے آئے مسلمانوں نے جمعے کی نماز ادا کی۔ ہیگلے پارک میں نماز جمعہ کا اجتماع اور اذان ملک بھر میں ٹی وی اور ریڈیو پر براہ راست نشر کی گئی۔ پارک میں مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعظم جسنڈا آرڈن، ان کی کابینہ کے ارکان، اعلیٰ حکام اور عام شہریوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ نیوزی لینڈ میں خودکار ہتھیاروں پر پابندی عائد۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے ملک بھر میں فوری طور پر خودکار اور نیم خودکار ہتھیاروں پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نے جمعرات کو دارالحکومت ویلنگٹن میں ایک پریس کانفرنس میں ملک میں گن کنٹرول سے متعلق ان اصلاحات کا اعلان کیا
جن کا وعدہ انہوں نے جمعے کو کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد پر فائرنگ کے بعد کیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان تمام نیم خودکار ہتھیاروں پر ملک بھر میں پابندی عائد کی جا رہی ہے جو 15 مارچ کو کیے جانے والے دہشت گرد حملے میں استعمال ہوئے تھے۔ Today I'm announcing that New Zealand will ban all military-style semi-automatic weapons. We will also ban all assault rifles. Every semi-automatic weapon used in the terrorist attack on Friday will be banned in this country. امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں لگا دیں۔ ٹرمپ کی انتظامیہ نے دوبارہ سے ایران پر پابندیاں عائد کر دی ہیں اور انہیں پہلے سے بھی سخت کیا جا رہا ہے تاکہ ایران پھر سے معاہدے کے لیے بات چیت پر آمادہ ہو۔ ٹرمپ انتظامیہ نے جمعے کے دن ایران پر نئی پابندیاں لگا دیں، جبکہ اپنے دورہ لبنان کے دوران امریکی سیکریٹری خارجہ مائک پومپیو نے خطے میں ایران کے بڑھتے اثر و رسوخ کی مذمت کی ہے۔ راہول گاندھی مسلمانوں پر تشدد کرنے والوں پر برس پڑے۔ بھارتی سیاسی جماعت کانگریس کے رہنما راہول گاندھی گڑ نامی گاؤں میں مسلمان خاندان پر قیامت ڈھانے والے انتہا پسندوں پر برس پڑے۔ کہا کہ RSS اور BJP سیاسی قوت حاصل کرنے کے لیے نفرت اور تعصب پھیلا رہے ہیں۔ اور اب ملاحظہ ہوں کھیلوں کی خبریں۔ پہلی پاکستانی خاتون مارشل آرٹس چیمپئن انیتا کریم کا آبائی گاؤں پہنچنے پر شاندار استقبال۔ عالمی سطح پر مکس مارشل آرٹس فائٹر چیمپئن انیتا کریم کا گلگت بلتستان میں اپنے آبائی گاؤں پر پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ سنگاپور میں بین الاقوامی سطح پر مکس مارشل آرٹس فائٹر بننے کا اعزاز حاصل کرنے والی گلگت بلتستان کی انیتا کریم آبائی گاؤں ضلع ہنزا پہنچ گئی۔ یاد رہے انیتا کریم نے سنگاپور میں بین الاقوامی سطح پر ہونے والی سیریز مکس مارشل آرٹ چیمپئن شپ کی جیت اپنے نام کی تھی۔ اور اب ملاحظہ ہوں کمیونٹی کی لوکل خبریں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک ڈاکٹر مفتی منیر احمد اخند نے کشمیر اسلامک سینٹر یونکرز میں پڑھایا۔ انہوں نے خطبے میں نیوزی لینڈ میں ہونے والے دل دوز واقعے پر یوم یکجہتی کے موقع پر پیغام دیا کہ ہر مسلمان اپنی حفاظت کے لیے خود مستعد رہے اور قانونی حدود میں رہتے ہوئے سیلف ڈیفنس کے لیے لائسنس اسلحے کا انتظام رکھے۔ تو نیوزی لینڈ کی سرزمین میں جس گورے نے ان 50 مسلمانوں کی جان لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ چکا ہے کہ وہ گورا مردہ ہے، وہ جہنم رسید ہے، وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، وہ زندہ لاش ہے۔ لیکن وہ جو لوگ جو کفن کے اندر دفنا دیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بل احیاء، وہ زندہ ہیں، تمہیں ولکن لا تشعرون، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ رحم ٹی وی کے معروف پروگرام عالمی ایشوز پر اسلامی نقطۂ نظر میں مفتی منیر احمد اخند نے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی پر قاتلانہ حملے کی سخت مذمت کی اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر تجاویز پیش کیں۔ آپ یہ پروگرام رحم ٹی وی کے یوٹیوب اور فیس بک چینل پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کسی حملے میں کوئی بچا نہیں ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہے دامد و برکاتہم العالیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور ان کا محفوظ رکھنا یہ واقعی پورے عالم اسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور یہ تھیں اب تک کی خاص خبریں۔ پرویز محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔